شرکت کی صلاح بآواز بلند ہدیہ صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مسدس ربائی ہے آغاز استقبال کے لیے، اور سادات مومنین، سب سادات مومنین ان کے اولاد کے صحت و سلامتی کے. یہ بہت معامل لیجیے تکرار کے بغیر، ناصر نہ ہوگا بارہویں سرکار کے بغیر. دل کہتا ہے وہ آئیں گے، پہنچیں گے کربلا، قائم نہیں لڑیں گے علمدار کے بغیر. اور قائم وہاں سجائیں گے، کہاں؟ خانہ کعبہ کی چھت پہ. قائم وہاں سجائیں گے، عباس کا علم کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر. تمام سادات مومنین و مومنات اور علماء حق و ذاکرین اہل بیت اور سادات مومنین ان کے اولاد کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. رحم اللہ من ترى الفاتحة. صلوات ہدیہ کریں محمد و محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام.
عزیزانی کرام منزلت، صاحبان ایمان و بصیرت، عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتمداران غریب کربلا، آپ کی اس مقدس متبرک مطہر پاک و پاکیزہ روحانی بارگاہ میں مسلسل اور پہ ہم حاضری کا شرف حاصل ہوتا رہا۔ آپ نے کج بج بیان طالب علم کو شرف سماعت سے نوازا۔ میں شہزادی کی بارگاہ میں آپ حضرات کے لیے دعا گو ہوں۔ شہزادی کونین آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور عزائے سید الشہداء کو، ولائے محمد و آل محمد کو آپ کی نسلوں میں منتقل کرے۔ میرے زمانے کا امام آپ سب سے راضی ہو۔ اس سے بہتر میرے پاس دعا نہیں تھی، اور ویسے بھی میرے پاس آپ کے لیے سوائے دعاؤں کے اور کچھ نہیں۔ میں نے مسلسل ان ایام میں چاہا کہ آپ کو سورہ قدر کے عنوان سے کچھ جواہر عطا کیے جائیں۔ متوجہ ہیں؟ تعویل آیات سورہ قدر کے عنوان سے آپ سے گفتگو جاری رہی۔ ابتدائی ایام میں نزول قرآن کے حوالے سے بحث ہوئی، اس کے بعد اس آیت پہ گفتگو آ کر رک گئی، اور آج میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم اس سورے کا اجمالی خاکہ آپ کے ذہن میں منتقل کر دوں۔ متوجہ ہیں یا نہیں ہیں؟ ان ایام میں آپ نے بہت بہترین سماعت اور بہترین انداز سے آپ نے جواہروں کو وصول کیا۔ اب میں زیادہ دیر فاصلہ دینے کے قائل نہیں، ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ چند ایام سے میں مصائب کچھ زیادہ پڑھ رہا ہوں، تو لہٰذا میں پہلا فقرہ آپ کے حوالے کر دوں۔ جو پہلی مرتبہ آئے ہیں ان کے لیے بھی ایک جملہ کہہ دوں تاکہ گفتگو کا سرا جڑ جائے، اور وہ یہ کہ نزول قرآن کے حوالے سے بحث ہونے کے بعد ہم نے زمانے کو بتایا کہ حقیقت لیلۃ القدر کا نام فاطمہ ہے۔ شاباش، تھوڑا سا ساتھ دیجئے۔ اور پھر وہ ساری تشبیہات، وہ سارے استعارے، وہ سارے اسرار کہ شہزادی کو شب قدر کیوں کہا۔ شہزاد بھائی توجہ فرمائیے گا، میں فقرہ کہنے لگا ہوں۔ میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا، شب قدر کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوح محفوظ سے قلب مصطفیٰ پر اس روز قرآن اترا۔ باہر والے متوجہ ہیں نا؟ شب قدر میں بولیے، میں آگے بیٹھنے والوں کا تاکہ نشست مکمل ہو جائے، توجہ میری جانب ہو جائے، اس لیے میں ٹھہر کے آپ کی خدمت میں فقرہ ادا کر رہا ہوں۔ پھر سے سنیے، شب قدر کون سی رات ہے؟ جس رات بولیے لوح محفوظ سے قلب مصطفیٰ پر قرآن اترے۔ تو جس رات ایک قرآن اترے وہ شب قدر ہے، اور جس کی آغوش مبارک میں 11 قرآن آ جائیں۔ ماشاءاللہ، اب تو آپ کو یہ فقرہ یاد ہونا چاہیے نا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پھر میں نے دوسرا راز، کئی تشبیہات ہیں، کئی استعارے، میرے پاس واقعی وقت نہیں کہ میں ان تمام استعارات کے حوالے آپ کو دوں، مگر میں چند چیزوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ جس طریقے سے شب قدر مخفی ہے، بولیے نا، شب قدر مخفی ہے یا نہیں؟ اگر مخفی نہ ہوتی تو آپ کو 3 راتوں میں اعمال کیوں کراتے؟ رات ایک ہے، اعمال 3 راتوں میں کرائے جاتے ہیں۔ جس طریقے سے شب قدر مخفی ہے، اسی طریقے سے سیدہ کی ذات کا عرفان مخفی ہے۔ میں چلے آپ کے لیے اور آسان کر دیتا ہوں، جس طریقے سے شب قدر مخفی ہے، ویسے ہی خاتون محشر کی قبر بھی مخفی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں بہت کچھ پڑھنے کے لیے، میں تو صرف اشارے کر کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ آپ میرے مزاج پہ آ جائیں اور میں یہاں سے آگے بڑھ جاؤں۔ پھر میں نے ایک فقرہ آپ کے حوالے کیا تھا، جیسے شب قدر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، سر اللہ ہے، اللہ کا راز ہے، ویسے شہزادی اللہ کا سب سے بڑا راز ہے۔ اور میں نے وہ نسخہ، وہ دعا، وہ وظیفہ آپ کے حوالے کیا جو آقا رشید نے دیا تھا کہ اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ پالنے والے سیدہ کا واسطہ، بابا کا واسطہ، شوہر کا واسطہ، بچوں کا واسطہ، اور اس راز کا واسطہ۔
آپ کے حوالے کیا یا نہیں؟ ابھی بہت سارے اسرار رہتے ہیں لیکن میں کیا کروں، میرا وقت مکمل ہوا. میں یہاں سے اس منزل سے اگلی منزل میں قدم رکھنا چاہ رہا ہوں. اس راز کا واسطہ بولیے جسے تو نے، میں اتنے دنوں سے ترجمہ کر رہا ہوں تو بولنے ہے، بولیے جس راز کو تو نے سیدہ کی ذات میں رکھ دیا. میں نے گزشتہ کئی تقاریر میں آپ کے حوالے کیا. وہ راز کیا ہے؟ 12ویں سرکار کو سیدہ کا بیٹا بنایا. قیامت تک ولایت سیدہ کی نسل سے باہر نہیں جائے گی. وعدہ ابراہیم سے تھا، پورا کیا فاطمہ سے. اللہ اکبر. میں تو ایک ایک جملے میں پوری تقریر آپ کو سمیٹ کے دے رہا ہوں، توجہ فرمائیے. پھر تیسرا کیا کہ اللہ نے سیدہ کو علوم ربانی کا حامل بنایا. اب کل کی بات گفتگو ذہن میں آ گئی، بولیے کل کی گفتگو ذہن میں آ گئی. اور علوم ربانی کا ایسے حامل بنایا کہ اللہ نے جو فرشتوں نے سیدہ سے گفتگو کی اسے علی نے لکھا. اور وہ میرے 12ویں سرکار کے پاس کتاب ہے جسے زمانہ مصحف فاطمہ کہتا ہے. اب آپ کے پاس کل کی تقریر پوری اب آپ کے اذہان میں آ گئی ہے. اب میں پہلا فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں اور اب توجہ چاہیے مجھے ایک بندے کی جو ابھی تک خاموش تھا. جانتے ہیں شب قدر کا نام شب قدر ہی کیوں ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، بولیے. جائیے رکھیے مفسرین کے سر پہ قرآن، پوچھئے ان سے کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں. آپ کو بتائیں گے کہ یہ رات وہ رات ہے جس رات مقدر بنائے جاتے ہیں. نہیں بھائی کیا ہوا، کیا مشکل تھے اس بارے میں؟ بولے میرے ساتھ تھوڑا سا جاگتے رہیے گا. میں نے کیا فکرہ کہا؟ یہ رات، بولو یہ رات وہ رات ہے جس رات مقدر بنائے جاتے ہیں. فکرہ ضائع نہ کرنا. اللہ نے کہا شب قدر میں ہم نے قرآن اتارا. شب قدر میں لوگوں کے مقدر بنتے ہیں، شب قدر میں لوگوں کے مقدر بنتے ہیں، شب قدر میں لوگوں کے مقدر بنتے ہیں، تقدیریں بنتی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے اس راز میں سونا نہیں. اگر تم سو گئے تو تمہاری تقدیر سو جائے گی. بولو شاباش شاباش. اب جو فکرہ تمہارے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں تو اللہ نے کہا شب قدر میں مقدر بنتے ہیں. معصوم نے کہا حقیقت شب قدر ہے میری جدہ فاطمہ. اب میں جملہ آپ کے حوالے کر دوں. جس رات کائنات کا مقدر بنے اسے شب قدر کہتے ہیں، اور جس بیوی کے صدقے میں بنے اسے فاطمہ زہرا. ایسے نہیں، بلند آواز میں صلوات پڑھیے محمد آل محمد. فکرہ پہنچ رہا ہے یا نہیں؟ اچھا جائیے کتاب اٹھائیے. مفاتیح الجنان تو ہر جگہ ہر امام باڑے ہر گھر کی زینت ہوتی ہے، دعاؤں کی کتاب ہے. جا کر دیکھ لیجیے شب قدر میں. تو کہیں کہ صاحب شب قدر کے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اس رات کا احیاء کیا جائے. کیا مطلب؟ جب اللہ کی رحمت، جب اللہ کی عطا اپنے جوش پر ہو تو پھر سویا نہیں جاتا. آپ نے اس فکرے کو وصول ہی نہیں کیا، میں مجبور ہوا، مجھے اس کی تشریح کرنی پڑے گی. پھر سے سنیے. جب اللہ کی عطا بولے اپنے مکمل جوش پر ہو تو پھر سویا نہیں جاتا. اس لیے کہ سو گے تو مقدر سو جائے گا. نہ ابھی تک آپ نے وصول ہی نہیں کیا. چلیں چوتھا امام ہے ابو حمزہ سمالی راوی ہے جس سے رمضان میں دعا ہے، دعا ابو حمزہ سمالی. توجہ چاہتا ہوں. دسترخوان امام کا ہے، ابو حمزہ ساتھ بیٹھے ہیں، دیوار پہ چڑیاں چہچہا رہی ہیں. امام نے پوچھا جانتے ہو ابو حمزہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ اکبر. کہاں جائے یہ دنیا جسے اپنی گھر والی کی زبان سمجھ میں نہ آتی ہو، اسے مخلوقات کی زبان کیا سمجھ میں آئے گی؟ بولے نا شاباش. ایسے ایسے سنا کریں، تھوڑا سا ماحول بنائیں گے تو لطف آئے گا. پھر سے سنیے. کہا صاحب جانتے ہو، بولے جانتے ہو یہ چڑیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ یاد رکھیے امام وہ نہیں ہوتا جسے اپنی زبان نہ آئے. میں کہاں جاؤں خدا کی قسم، میرا تو فکر دور تک سفر کر گیا ہے. بولے میرے ساتھ یہ نوجوان، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ نہیں ہوتا امام جسے اپنی زبان نہ آئے.
امام ہوتا ہی وہ ہے جسے پوری مخلوقات کی زبان آتی ہو. بولیں شاباش. جسے پوری کل مخلوقات کی زبان آتی ہو. اب پھر خاموش ہو گئے. اب میں کیا کروں؟ اب میں تو مجبور ہو گیا ہوں. علی چلے، علی کے ساتھ سلمان ہے. ایک مرتبہ صحرا میں ایک پرندہ دیکھا. توجہ چاہ رہا ہوں. خارپشت اس کا نام ہے. خارپشت اس کا نام ہے. علی نے اس سے باتیں کی. سلمان نے پوچھا یا علی سے کیا باتیں کی؟ کہ یہ جنگل میں تنہا ہے، صحرا میں تنہا ہے. میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ بے آب و گیا علاقہ ہے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بے آب و گیا علاقہ ہے، نہ سبزہ ہے نہ پانی ہے. میں نے اس سے پوچھا تو کھاتا کہاں سے ہے، تو پیتا کہاں سے ہے؟ تو اس نے کہا یا علی جب بھوک لگتی ہے آپ پہ درود بھیجتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے آپ کے دشمن پہ لعنت بھیجتا ہوں. مجھے لفظ کی وضاحت کرنی پڑ رہی ہے. اب جاگنا میں کچھ ہدیہ دینا چاہ رہا ہوں. بولے میں نے کہا جب اللہ کی عطائیں جوش پر آئیں، بولو سویا نہیں جاتا. ابو حمزہ جانتے ہو یہ دیوار پہ چڑیاں کیا چہچہا رہی؟ کہا آج سرکار بہتر جانتے ہیں، بتائیے کیا کہہ رہی ہیں؟ ایک مرتبہ ایک جملہ کہا. کہنے لگے یہ اللہ سے اپنا رزق مانگ رہی ہیں. پتہ نہیں کون اس جملے کو وصول کرے گا. بولے شاباش. کیا کر رہی ہیں؟ اللہ سے اپنا رزق مانگ رہی ہیں. پھر ایک فقرہ کہا کہ یا ابا حمزہ لا تنم قبل طلوع الشمس. اے ابا حمزہ اسماعیلی صبح میں سورج طلوع ہونے سے پہلے سونا مت. جو چاہ رہا ہوں پتہ نہیں کیوں پریشان ہو گئے. بولے نا میرے ساتھ کیا علت بھی امام ہی نے بیان کی. میں کیا کروں؟ امام کا کلام ہے، آپ کی امانت ہے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اب آپ کی مرضی ہے امام کے کلام کو وصول کیسے کرتے ہیں. اے ابو حمزہ اسماعیلی فجر پڑھ کے سو نہ جانا. سورج طلوع ہونے سے پہلے بولیے سو نہ جانا. اللہ اکبر. کاش میں ایک جملہ کہہ سکتا فجر کے بعد سو نہ جانا. یہ نہیں کہا کہ اٹھنا ہی نہیں. بولے شاباش. بولے بولے تھوڑا تھوڑا سا ساتھ دے. کیا کہا؟ یا ابا حمزہ لا تنم قبل طلوع الشمس. سورج طلوع ہونے سے پہلے سونا نہیں. علت خود بیان کی. کیوں؟ کیونکہ اللہ اس لمحے میں اپنا رزق تقسیم کرتا ہے. ارے میں تو ابھی تو میں نے فکرہ کہا ہی نہیں، آپ خاموش ہیں. میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سورج طلوع ہونے سے پہلے سونا نہیں، اس لیے کہ یہ وقت اللہ کو بڑا پسند ہے. اس وقت میں اللہ رزق تقسیم کرتا ہے. اور یاد رکھنا رزق اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ ہمارے ہوتے ہیں. ایسی بات کرتا ہی نہیں جو میں نے خود نہ دیکھی ہو. بس خیر و درجات پہ ہر جاؤ، ایک دو نہیں کثرت کے ساتھ تمہارے پاس یہ روایتیں پیش کرو. وَعَلَىٰ أَيْدِينَا يَجْرِيهَا. رزق اللہ کا ہے. بولو بانٹتا ہمارے ہاتھوں سے ہے. اللہ اکبر. پتہ نہیں کیوں پریشان ہو گئے اس فکرے پر. تھکے تو نہیں ہے؟ ختم کر دوں. میرے پاس وقت نہیں، اس لیے اب تیزی سے چلوں گا. مجھے سمجھانے کا وقت نہیں ہے میرے پاس. آگے بڑھ رہا ہوں ایک منزل اور. کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ بولے نوجوان کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی جوہر ملنا ہے تو ایک مشکل میں پھنسا ہوا. اور آپ جانتے ہیں میں مشکل میں اس لیے ڈالتا ہوں تاکہ آپ مشکل کشا کو پکاریں. آپ علمی بات نہ سنیں گے تو کون سنے گا؟ میں باہر جا کے تو نہیں کروں گا نا. بولیے میں حاصل دے رہا ہوں تقریر کا. توجہ قادری صاحب آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. اس رات میں کیا بنتا ہے؟ بولے سارا مقدر بنتا ہے یا نہیں؟ سارے بولے مقدر بنتا ہے نا.
بھائی یہی تو وہ نظریہ ہے کہ جب میاں ایک رات میں اگر مقدر بن گیا تو پھر اب کوئی کچھ بھی کرے اس میں اس کا کیا قصور؟ سنا ہے یا نہیں سنا؟ لیکن 9 محرم نہ ہوتی میں یہ فکر نہ کہتا. بولے میرے ساتھ بھائی اگر مقدر بن گیا تو کسی کا کیا قصور؟ اللہ نے تو لکھ دیا کہ یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا. یہ وہ جملہ ہے جسے جابر حکمرانوں نے اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے استعمال کیا. توجہ تھوڑی پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں، اس لیے آپ کوشش کرنا ان باتوں پہ بولو. بولیے میں تھوڑا سا گفتگو کو سطح عمومی سے بلند لے کر جا رہا ہوں، تو اس لیے آپ میرا ساتھ دینا ہے تم لوگوں نے، اور مجھے یقین ہے تم نے ساتھ چھوڑنے والوں کا دامن نہیں تھاما، اس لیے آپ بولتے رہنا میرے ساتھ. کیا کہا؟ اس جملے کو بولیے جسٹیفیکیشن کے طور پہ استعمال کیا. سب کچھ تو مقدر میں ہوتا ہے. تو ہم کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، مقدر میں تھا، تھک گئے. کسی کو قتل کرا دیا، مقدر میں تھا. شراب پی لی، مقدر میں تھا. اللہ اکبر. توجہ چاہ رہا ہوں. رعایا کا حق لوٹ لیا، بولے مقدر میں تھا. خدا کی قسم ایک جملے میں کہہ جاؤں مقدر کیا ہے، اور اگلا فقرہ سنیے. دیکھو یاد رکھنا، جس چیز کا تعلق انسان کے وجود اور بقا سے ہو اسے تقدیر کہتے ہیں، اور جن اعمال کا، جن افعال کا تعلق جزا و سزا سے ہو اسے تدبیر کہتے ہیں. میں فکرے کو سمجھاؤں گا. میں بیٹھا ہوں یہاں پر، میں نے کہا تھا پہلے کہ میں مشکل میں ڈالوں گا تاکہ تو مشکل کو شاہ کو سمجھاؤ. اچھا چلیے ذہنوں میں اتارنا، میں اپنی بات کو آسان کرتا ہوں اور میں اپنی بات کو مشکل کرنے کا عادی نہیں. بولے میرے ساتھ، جن چیزوں کا تعلق، بولے وجود، شہزاد بھائی، جن چیزوں کا تعلق وجود اور بقا سے ہو وہ ہے تقدیر، اور جن کا تعلق سزا و جزا سے ہو بولیے وہ ہے تدبیر. تقدیر اور ہے، شاباش، یہ حق ہے. تقدیر اور ہے، تدبیر اور ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ وجود اور بقا سے. میں مبشر علی زیدی، مجھے نہیں پتا کہ میں کب پیدا ہوں گا، شاباش، کس کے گھر پیدا ہوں گا، کون سے ملک میں پیدا ہوں گا، میرا شجرہ کیا ہوگا، میرا حسب کیا ہوگا، میرا نسب کیا ہوگا. یہ میرے اختیار میں نہیں کہ میں کہاں پیدا ہوں. بولیے نا شاباش. وجود سے تعلق ہے یا نہیں؟ بقا سے تعلق. جملہ آپ کے حوالے کر دوں، مجھے نہیں پتا میری موت کب آئے گی، میں کس مٹی میں دفن ہوں گا. اللہ اکبر. کچھ لوگ تھے جنہیں پتا تھا. شاباش. ایسے ایسے ایسے. یہ حق ہے سننے کا، یہ حق ہے سننے کا. میں نے کہا میں تھوڑی دیر کے لیے، اور مجھے پتا ہے میں نے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے، آپ نے مشکل کشا کو پکارنا ہے، پھر وہ مشکل حل ہوگی کہ آپ قیامت تک کے لیے اس چیز کو، اس جوہر کو لے کر جائیں گے. پھر ساتھ دینا. وجود کا مطلب کیا ہے؟ پریشان تو نہیں ہوا پیچھے والوں؟ اگر چاہتے ہو تو میں موضوع بدل دوں گا، لیکن یہ جوہر رہ جائے گا. توجہ چاہ رہا ہوں. جس چیز کا تعلق انسانی، بولیے وجود اور بولے بقا سے ہو، میں کہاں پیدا ہوں گا، اچھا کتنا رزق ملے گا، بولے شاباش، مجھے نہیں پتا. تو جس چیز کا تعلق وجود اور بقا سے ہے وہ ہے تقدیر، اور جس کا تعلق وجود اور بقا سے نہیں، سزا اور جزا سے ہے، بولے وہ ہے تدبیر. تھکیے گا نہیں. قرآن میں اللہ نے کہا ان سعیکم لشتیٰ، انسان کے اعمال پراگندہ ہیں، مختلف ہیں. آپ کا عمل ان سے مختلف، ان کا عمل آپ سے مختلف، اس کا عمل آپ سے مختلف. اگر تقدیر ہوتی تو سب میں یکسانیت ہوتی. آپ ابھی بھی خاموش ہو گئے اس فکرے پر. کیا مشکل ہے؟ میں نے کیا کہا؟ انسان کے اعمال پراگندہ ہیں، مختلف ہیں. بولیے شاباش. یہ تو بڑے بڑے علماء کو سننے والے لوگ ہیں. انسانی اعمال، بولے نا میرے ساتھ، پراگندہ ہیں، مختلف ہیں. اگر تقدیر ہوتی، توجہ چاہ رہا ہوں، تو یکسانیت ہوتی. آپ کہہ رہے ہیں پریشان ہیں، چلیے قرآن سے پوچھتے ہیں. پھر آواز دیکھے گا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. یہ سورج، بولیے یہ سورج اپنے مستقر پہ جاری ہے، اور یہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے.
بولیے کیا مطلب؟ سورج مشرق سے نکلے گا مغرب میں جائے گا. سورج کا اپنا وقت ہے، نہ وقت سے پہلے آتا ہے، بولو میرے ساتھ، نہ وقت سے پہلے آئے گا نہ وقت کے بعد جائے گا. سورج اپنے وقت پہ آتا ہے، مشرق سے آئے گا مغرب پہ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہے سورج کی تقدیر. تو پھر ماننا پڑے گا علی نے انگلی کے اشارے سے سورج نہیں پلٹایا، سورج کا مقدر پلٹایا. باتوں کو سنتا ہے، مولا سلامت رکھے. تھکے تو نہیں؟ مجھے پتا ہے آپ کی تھکن کیسے اتارنی ہے. مولا سلامت رکھے. کتنا پہنچا؟ علی نے انگلی کے اشارے سے بولو سورج نہیں پلٹایا، بولو سورج کی تقدیر پلٹائی ہے. علی کی انگشت شہادت پہ اگے ہوئے ناخن کی ہلکی سی حرکت ہوئی، مغرب میں ڈوبا ہوا سورج زلیخا کی جوانی کی طرح پلٹا. کیا تحفہ دوں تمہیں؟ مولا سلامت رکھے. آباد و شاد رہو نا. بات پہنچی. میں تو اگلی آیت بھی پڑھنا چاہ رہا تھا. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. ہم نے چاند کی بھی منزلیں مقدر کر دی ہیں. بھئی آپ نہیں دیکھتے اگر چاند کی منازل نہ ہو تو یہ رویت ہلال کی ضرورت کیا ہے؟ شاباش شاباش. یہ جو اس بات پہ بولے ہو ہم نے چاند کی بھی منازل مقدر کر دی. کیا فیض ہے اس گھرانے کا. ایک نے سورج کا مقدر پلٹا، ایک نے چاند کی تقدیر کو پلٹا. بتانے کہاں رہ گئے؟ پیچھے رہ گئے وہ لوگ. میں تو فکرہ کہہ گیا ہوں. اچھا چلیں، میں جو بات پہنچانا چاہ رہا تھا ساتھ ہیں یا نہیں؟ انسان کے اعمال میں یکسانیت ہوتی تو پتہ چلتا کہ یہ مجبور ہے. ابھی بھی نہیں پہنچے، آسان کر دیتا ہوں. پھر چلو قرآن کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. بولے سبح اسم ربک الاعلی. تسبیح کرو اپنے رب کے نام کی. اچھا جو اعلیٰ ہے، الذی خلق فسوی، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں اعتدال دیا. اگلا جملہ کہوں الذی قدر فہدی. وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارا مقدر بنایا اور تمہیں ہدایت دی. بھائی جب مقدر میں لکھ دیا تھا تو پھر ہدایت کا کیا کام؟ اللہ اکبر. بات ابھی بھی خاموش ہوگا. اس فکرے میں آپ کو بولنا چاہیے تھا. میں تو سمجھا کے جاؤں گا جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گی. میں اس ممبر کا فیض ہے. میں پھر فکرہ بدل دیتا ہوں. جس نے تمہیں تمہارا مقدر بنایا، بولو، اور تمہاری، سارے بولے گا تو لطف آئے گا، تمہیں ہدایت دی. اگر سب کچھ مقدر میں ہے تو یہ ہدایت کا کیا کام؟ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ اللہ نے کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. کتنی آیتیں پڑھو. ہم نے تو سبیل کی ہدایت کر دی. چاہے مان کے شاکر بن جاؤ، چاہے نہ مان کے کفرانے نعمت کر دو. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ہدایت کر دی، ہم نے سبیل دکھا دی. وہ سبیل ہے کہ یا رسول اللہ. رسول نے غدیر کے میدان میں علی کو بلند کر کے کہا یہ ہے وہ سبیل. اب ولایت کو مان کے اس کے شاکر بن جاؤ. اللہ اکبر. یا ولایت کا انکار کر کے کفرانے نعمت کر دو. مرضی ہے تمہاری اپنی. جزاک اللہ. سلامت رہیے. ابھی تک نہیں پہنچا، اب ہو ہی نہیں سکتا کسی کے ذہن میں بات نہ پہنچے. علی آئے مسجد کے باہر سواری سے اترے. ایک شخص کو بلایا، کہا دیکھو میری سواری کی حفاظت کرنا. توجہ چاہ رہا ہوں، فکرہ کہہ کے جا رہا ہوں. میری بولو، سارے بولے، سواری کی حفاظت کرنا. علی مسجد میں گئے تو جسے حفاظت کے لیے رکھا تھا اس نے زین اتاری، بازار میں لے جا کر بیچ دی. زین بیچی 2 درہم کی. بولو کتنے درہموں کی؟ 2 درہم کی. علی باہر آئے، آواز دی کمبر جاؤ میرے لیے زین خرید کے لاؤ. کمبر بازار گئے، وہی زین 2 درہم میں خرید کے لے آئے. علی نے مسکرا کے کہا میں نے سوچا تھا اسے 2 درہم دوں گا،
تقدیر ہے، بولے نا میرے ساتھ۔ علی نے کیا کہا؟ میں نے سوچا تھا اسے 2 درہم دوں گا، فکرہ کہہ دوں، اللہ نے 2 درہم اس کے مقدر میں لکھ دیے تھے، مرضی ہے حلال سے کماؤ، مرضی ہے حرام سے کماؤ۔ 2 درہم کو مقدر ہو گئے۔ میں تھکا نہیں، میں چلیے آپ کو اگر معراج کرنی ہے ایک جملہ اور کہتا ہوں۔ نہج البلاغہ میں سرکار امیر میں، مجھے پتہ نہیں کیا ہے، میں کیا آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ بس آپ ہی کا رزق ہے جو آپ کو وصول ہو رہا ہے۔ اور ایسے ایسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اس انداز میں آؤں اور آپ سے گفتگو کروں۔ پھر چلو نہج البلاغہ میں آیتیں سن لی، اب سرکار امیر کا قول سنو۔ میں تو کچھ دینے آیا تھا اور میں چاہ رہا ہوں کہ اختتام وہاں کروں گا جہاں تم فرش پہ نہیں ہو گئے، تو اس لیے تیار رہنا، ابھی نتیجہ تو میں نے کچھ دیا ہی نہیں ہے، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ کس کا؟ نہج البلاغہ میں سرکار امیر نے کہا رزق کی 2 قسمیں ہیں، بولیں شاباش، کتنی قسمیں ہیں؟ 2، ایک وہ جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا، اور ایک وہ جس کی تم کوشش کرتے ہو۔ پتہ نہیں کہاں رہ گئے، میں تو فکر کہہ دیا۔ ایک وہ جو تمہارے بولے مقدر میں لکھ دیا، ایک شخص کا اچھا مقدر میں لکھ دیا، یعنی فرض کیجئے کہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کوئی بندہ نہ آئے، اس میں ایک شخص قید ہو، نہ کوئی کسی کے اندر آنے کا راستہ ہو۔ بولو شاباش بھائی، جس کو آنا ہے آ جائے تاکہ میں کوئی اپنی بات مکمل کر لوں، میرے بچے میری جان بیٹھ جانا۔ صلوات پڑھیے ذرا محمد آل محمد پر۔ عزتوں میں اضافہ کرے، تمام عزتداروں کی عزتوں میں اضافہ کرے، صحت و سلامتی دے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بہت مجبور ہوں، فکرہ سن لو، میں چاہ رہا ہوں کہ وقت میں کوئی پیغام آپ کے حوالے کر جاؤں۔ پھر سنو میری طرف دیکھنا، کیا کہا؟ ایک رزق کون سا ہے؟ بولیں، جو مقدر میں لکھ دیا۔ دوسرا کون سا ہے؟ سارے بولو، جس کی کوشش کرو۔ کا فرض کیجئے ایک ایسا علاقہ ہے جہاں نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے، وہاں پہ ایک ایسی جگہ پہ نہ انسان باہر آ سکے نہ اندر آ سکے، ایک انسان قید ہے، نہ کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی دروازہ، روشن دان بھی بند ہے۔ یعنی اب بتائیے کہ رزق کہاں سے آئے گا؟ میں دیکھ رہا ہوں بندہ، خدا کی قسم دنیا میں وہ کوئی سوال ہی نہیں بنا جو علی کو نہ آتا ہو۔ اس نے چاہا تھا علی کو شرمندہ کرے، جملہ کہہ دوں، جو علی کو شرمندہ کرنا چاہتا ہے اس کا شجرہ شرمندہ ہوتا ہے۔ شاباش شاباش شاباش، علی کو ایسے ہی کوئی لاجواب کرے گا، ہم اسے علی ہی نہیں مانتے جو لاجواب ہو جائے۔ کہا یہ بتائیے، نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے، کا رزق کہاں سے آئے گا؟ کہ یہ بتا، موت تو آئے گی نا؟ کہنے لگے ہاں موت آئے گی، کہ بس سمجھ لے جہاں سے موت کا فرشتہ آئے گا وہیں سے اس کا رزق آئے گا۔ میں معذرت خواہ ہوں، میری مجبوری بن گئی تھی کہ مجھے آج بات کو مکمل کرنا تھا، ورنہ میں کبھی اتنی مشکل باتیں کرتا نہیں۔ اب چلو میں تمہارے لیے آسان کر دیتا ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا نا، بولے تھک گئے تو میں رہنے دیتا ہوں، اور اگر معراج کا وعدہ ہے 9 دنوں کا نتیجہ دے رہا ہوں، اب آپ جانیں، آپ کی مرضی جانیں۔ چلیے میرے ساتھ، کیا کہا؟ شب قدر، بولو میرے ساتھ، شب قدر کو قدر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مقدر بنتا ہے۔ پھر کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ امتیاز ہے امت مصطفیٰ کا کہ تمہیں شب قدر ملی۔ 80 سال کی عبادت ایک طرف، بولو شاباش، ایک رات کی عبادت۔ پھر اگلی آیت آئی، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ میں روک رہا ہوں تمام پیرا یہ سارا مقدس مجمع ٹھہر جائے تو میں یہ فکرہ دیا کروں اسے، خدا کی قسم میں عجیب وجد میں ہوں۔ یہ آیت برہان ہے، برہان آل محمد پر، توجہ چاہ رہا ہوں۔ آیت کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، میری طرف دیکھنا،
فرشتے اور روح اس رات میں نازل ہوتے ہیں اور نازل ہوتے رہیں گے. شاباش شاباش. اس میں کیا مشکل ہے؟ بولے بولے سارے. بھائی مقدر بنتا ہے نا؟ ابھی تو بتایا آپ کو مقدر بنتا ہے یا نہیں؟ سارے بولو. تو کیا ہوتا کہ فرشتے اور روح اس رات میں نازل ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے. اچھا کیا کرنے آتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. خود نہیں آتے، رب کی اجازت سے آتے ہیں. لے کے کیا آتے ہیں؟ من کل امر. اللہ کا امر لاتے ہیں. 26 ایریا والوں اگر اس فکرے کی قیمت نہیں ملی تو مجھے شکوہ رہے گا. پھر سے جاگنا. بھئی کون آتا ہے؟ بولو سارے. ملائکہ اور روح. مجھے سوال کا جواب دینا. کیا لاتے ہیں؟ بولو خدا کا امر. شاباش. پیچھے والوں پہنچ رہی ہے نا آواز؟ مجھے جواب دینا. فرشتے آتے ہیں، کیا لاتے ہیں؟ خدا کا امر. اچھا کس کے پاس لاتے ہیں؟ بولو شاباش. سارے کہیں گے پوچھو، رکھو مفسروں کے سر پہ قرآن. فوراً پکار کے کہے گا بھئی جس کے سینے پہ قرآن آیا اسی کے پاس امر لاتے ہیں. لیکن قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور آتے رہیں گے. یہ بتاؤ جب میرا رسول چلا گیا اب بتاؤ کس کے پاس فرشتہ امر لائے گا؟ امر کے لیے ضروری ہے کہ غیبت میں کوئی اولی الامر بھی ہو. شاباش شاباش. آپ نے بات کہی. خدا آپ کو سلامت رکھے. اب ایک سوال کر لوں اور اسی پہ میں 26 ایریا والوں کی عقیدت کو دیکھوں گا جس کا میں نے وعدہ کیا تھا. امر کے لیے ضروری ہے. بولو شاباش. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ملائکہ اور روح کی تشریح کروں. بولیں کیا فکرہ میں نے آپ کے حوالے کیا؟ ضروری ہے امر کے لیے. بولیں کوئی اولی الامر ہو. جملہ کہہ دوں اگر معصوم نہ ہو، حجت وقت نہ ہو تو پھر شب قدر بھی نہ ہو. آپ نے اللہ جانے کس میں آپ پریشان ہو گئے اس فکر کو وصول کرنے میں. مفہوم شب قدر تشنا رہ جائے. 26 ایریا والوں تمہارا مقدر نہیں بن سکتا جب تک تمہارے زمانے کے امام دستخط نہ کر دیں. اب اور کیا عقیدہ سناؤ تمہیں؟ اللہ اکبر. کہاں رہ گئے؟ جاگو جاگو. میں جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. تو جب تک تمہارے زمانے کی حجت دستخط نہ کر دے، سائن نہ کر دے، مہر نہ لگا دے، تصدیق نہ کر دے، تمہارا مقدر نہیں بنتا. توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ نے راز میں رکھا کہ شب قدر کو بتایا نہیں کہ کون سی راز ہے. شب 19 میں بھی عمال کرو، شب 21 میں بھی عمال کرو، شب 23 میں بھی عمال کرو. جملہ کہوں معصوم کو تو پتا ہے نا، معصوم کو تو پتا ہے نا شب قدر کہاں ہے. تو ایک مرتبہ میرے 5 امام کے پاس ایک شخص آیا. کیا کہا؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے مسکرا کے کہا وَكَيْفَ لَا نَعْرِفُهُ وَالْمَلَائِكَةُ تَطُوفُ بِنَا فِيهَا. ہمیں کیسے نہ پتا ہو کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ فرشتے شب قدر میں ہمارا طواف کرتے ہیں. کیوں تھک گئے بھائی؟ حیرت کیوں ہے؟ ہمیں کیسے نہ پتا ہو؟ جاؤ تفسیر امثل، تفسیر نمونہ ہے اللہ ناصر مکارم کی، تو اب تو اردو میں ہے، جاؤ جا کر دیکھ لو روایت. فرشتے اس رات بولیں گے تو لطف آئے گا. ہمارا طواف کرتے ہیں. تو فرشتے جس کا طواف کریں اسے حجت وقت کہا جاتا ہے. اور کل میں نے ایک فکرہ کہا تھا، اس کو غلط نہ سمجھنا. فرشتے اس گھرانے کے خادم ہیں. اگر خادم نہ ہوتے تو جبریل چکی نہ چلاتا، میکائیل جھولا نہ جھولاتا. مولا آپ کو سلامت رکھے. تو جس رات فرشتے امام کا طواف کریں
اسے شب قدر کہتے ہیں، اور جس رات انصار حسین کا طواف کریں اسے شب عاشور کہتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ پروردگار آپ کی آوازوں پہ رحمت برکت نازل کرے۔ ایک رات رہ گئی زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ جانتے ہو نا یہ رات کون سی رات ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ میرے پاس وقت نہیں وگرنہ تفصیل سے پڑھتا کہ اس رات میں کیا ہوا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک فکرہ تمہارے حوالے کر دوں۔ حسین نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک حصہ دوستوں کے لیے، ایک حصہ عبادت کے لیے۔ کہہ دوں جملہ؟ جب جو حصہ دوستوں کے لیے تھا نا، اس میں حسین نے چراغ بجھا کے کہا ان کی دشمنی زہرا کے بیٹے سے ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، قیامت کے روز میں حسین اس کی شفاعت کروں گا۔ مگر جب چراغ جلایا گیا، سنو کہ فکرہ، جب چراغ جلایا گیا تو ہر کسی نے اپنی گردن پہ تلوار رکھ کے کہا آقا ابھی حکم دیجئے اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں نہ کاٹ دیں تو ہمیں انصار نہ کہنا۔ اللہ جانے آپ نے کس دل سے یہ فکرہ سنا۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، جب چراغ جلایا نا تو حسین نے عباس سے کہا، سنو کہ عباس یہ سب میرے دشمن ہیں، تم سیدانیوں کو لے کے چلے جاؤ۔ سنو گے فکرہ؟ اتنا سننا تھا کہ عباس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ برداشت کر سکو تو کرنا۔ عباس نے کہا تو کچھ نہیں، حد ادب مانے تھا، سر جھکا کے خیمے سے چلے۔ حسین نے عباس کے تیور دیکھے، پیچھے آئے، عباس کا ہاتھ پکڑا۔ عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں نجف جا رہا ہوں، بابا کی قبر پہ جا کے ان سے پوچھوں گا کیا اسی دن کے لیے میرا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت برکت نازل فرمائے۔ جانتے ہو نا کہ آج کی رات کیا ہے؟ آج ام لیلا علی اکبر کے گیسو سوار رہی ہے۔ کیا سنا تم نے؟ ام لیلا علی اکبر کے گیسو سوار رہی ہے۔ میرے لال کل یہ چاند سی زلفیں خون میں نہا جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی وقفہ نہ لینا۔ یہ جو جوان بیٹھے ہو نا، میں نے ابھی تک مصیبت پڑھی نہیں، میرے ہاتھ بندے ہوئے، ایک واقعہ مجھ سے سن لو پھر میں مقتل سنانے کا آغاز کرتا ہوں۔ لیکن جوانوں آج تم پہ واجب ہے، آج تم پہ لازم ہے حسین کے علی اکبر کو ایسے رونا، ایسے ماتم کرنا جیسے ماتم کرنے کا حق ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اپنی آوازوں کو گھوٹنا نہیں، گھٹ کے وہ روتا ہے جس کا کچھ بچ گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ شفاء الصدور کتاب کا نام، اس میں جائیے پڑھیے ایک فکرہ۔ ایک نصرانی نے خواب دیکھا، عیسیٰ آئے ہیں، رسول کی زیارت کرا کے کہتے ہیں ان کا دین حق ہے، میرے بھائی ان کا دین قبول کر لیں۔ سنو کہ وہ بیدار ہوا، رسول کا پوچھا کس شہر میں رہتے ہیں؟ ڈھونڈتا ڈھونڈتا مدینے آیا، کہنے لگا یہ بتاؤ محمد مصطفیٰ کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا محمد مصطفیٰ تو نہیں ہے، کہ کوئی ان کا وارث ہے، کہ ان کا آخری بیٹا حسین ہے۔ فکرہ سن لینا اور پھر ماتم کرنا۔ حسین کے پاس لے کر آئے، اس نے امام کی بیعت کی۔ جملہ سننا، امام کی بیعت کی۔ جب امام کی بیعت کر چکا تو اس وقت امام نے کہا میرے بھائی خواب میں تو نے میرے نانا کو دیکھا ہے، یہ بتا اگر نانا یہی نظر آ جائے پہچان لے گا؟
اب آپ کی مرضی ہے صاحب، میں نے تو فکرہ کہہ دیا، اگر یہی نانا رسول اللہ نظر آ جائے پہچان لے گا۔ اس نے کہا کیسے نہ پہچانوں گا، مجھے یاد ہے آنکھیں کیسی تھی، مجھے یاد ہے رخسار کیسے تھے، مجھے یاد ہے داڑھی کیسی تھی، مجھے یاد ہے کیسو کیسے تھے۔ حسین نے سنا، آواز لے کے کہا علی اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کرو ماتم، شاباش، جس کو غازی کا صدقہ ملا ہے کرے ماتم۔ علی اکبر ادھر آؤ۔ اب جو اس نے علی اکبر کا چہرہ دیکھا، بے ہوش ہو کر غش کھا کر زمین پہ گرا۔ کچھ دیر کے بعد جب اٹھا تو اب امام نے کہا اے میرے بھائی، اللہ کرے تجھے اولاد نصیب ہو۔ فقرہ سننا، اگر خدا تجھے علی اکبر جیسا بیٹا دے، سنو گے فقرہ، اور اس کے کانٹا بھی چپ جائے، تڑپ کے کہنے لگا آقا میں مر جاؤں گا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ بیٹا بھی علی اکبر جیسا ہو اور وہ ریڑی تکلیف میں بھی ہو، کانٹا چپ جائے اس کے۔ ہائے ماتم کرو نا، علی اکبر کا جوان حسین کے سامنے ایڑیاں رگڑتا رہا، بابا کو پکارتا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سانس لے لو، حوصلہ کر لو، مجھے 2-3 منزلوں کو لینا ہے۔ پہنچ گیا فکرہ؟ ابھی تک نہیں پہنچا۔ میں تمہیں ایک جملہ اور سناتا، اس جملے کو سن لو اور مجھے اجازت دو۔ دیکھو علی اکبر جانتے ہو نا شبیہ رسول تھے، بولو میرے ساتھ، علی اکبر شبیہ رسول تھے۔ علی اکبر کون تھے جانتے ہو؟ ام لیلہ کے چاند تھے، حسین کی آنکھوں کے نور تھے۔ جانتے ہو علی اکبر اس جوان کو کہتے ہیں جسے 18 برس حسین نے نہیں پالا، جسے 18 برس زینب نے جوان کیا۔ اب اگر فقرہ برداشت کر سکو تو سننا، اسی لیے جب علی اکبر آئے اور آ کر کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو، اللہ اکبر، تسلی میں کوئی جلدی نہیں ہے مجھے، رک رک کے میں منزلیں پڑھ رہا ہوں۔ کیا کہا سنو گے؟ بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو، جوان خدا کرے تمہاری اولاد سلامت رہے، خدا کرے تمہارے جوان سلامت رہے۔ کوئی جوان تمہارے پاس آ کر یہ نہ کہے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ جانتے حسین نے کیا کہا؟ علی اکبر تجھے میں نے نہیں پالا، تجھے تیری پھوپھی زینب نے پالا ہے، جا پھوپھی کے پاس جا کر اجازت طلب کر۔ علی اکبر آئے، پھوپھی کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ جانتے ہو کیا سوال کیا؟ کہنے لگے پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ آپ کا بھائی حسین افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ بولو نا، آپ کا بھائی افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ کہنے لگی علی اکبر بیٹا یہ کیا سوال ہے؟ کہا پھوپھی اماں مجھے جواب دیجئے۔ کہنے لگی یقیناً تمہارا بابا حسین افضل ہے۔ پھر کہا پھوپھی اماں آپ افضل ہیں یا دادی زہرا افضل ہے؟ کہا بیٹا یقیناً تیری دادی زہرا افضل ہے۔ اب علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں اگر کل قیامت میں دادی نے آپ سے پوچھ لیا زینب اپنا بچہ بچا لیا، میرا بچہ شمر کے خنجر میں ذبح ہوتا رہا، اللہ اکبر، پھوپھی اماں کیا جواب دیں گی؟ پھوپھی اماں اپنے بیٹے کو زہرا کے بیٹے پہ قربان کر دو۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجازت ملی۔ جانتے ہو جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے کبھی خیمے کا پردہ اڑ جاتا تھا، کبھی خیمے کا پردہ گر جاتا تھا۔ راوی کہتا ہے ایسا لگتا تھا جیسے بڑے گھر سے جوان کا جنازہ نکل رہا ہو۔ شاباش، یہ جو تو نے ماتم کیا ہے نا، خدا تیری حاجات قبول کرے، خدا تیری بہن کو تیری خوشیاں دکھائے۔ سغرا بھی بڑی انتظار میں رہی، اور کاش میں اکبر کے سر پہ زیرہ باندھتی، اور کاش میں اکبر کی شادی میں آتی، اور تڑپ کے مر گئی سغرا۔ نعرہ اکبر، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایسے ماتم کرو گے؟ آج تو ماتم کی رات ہے، آج تو ماتم کی رات ہے، آج روحی کی رات ہے۔ سنو حوصلہ لے لو، میں ایک جملہ کہوں گا۔ آئے علی اکبر باہر آئے،
سنو گے؟ علی اکبر باہر آئے، کسی شہید کو بھیجتے وقت حسین نے اللہ کو گواہ نہیں بنایا۔ کیا سن لیا تم نے فکرہ؟ بتاؤں غربت حسین کی؟ کسی شہید کو بھی بھیجا نا، حسین نے اللہ کو گواہ نہیں بنایا، لیکن جب علی اکبر کو بھیجا نا، داڑھی تھام کے آسمان کا رخ کر کے کہا پروردگار تو گواہ رہنا، میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول کے مشابہ ہے۔ پالنے والے جب میں چاہتا تھا تیرے رسول کی زیارت کروں، میں علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا۔ اللہ کو گواہ بنا کے کہا بیٹا جاؤ علی اکبر۔ علی اکبر سوار ہوئے، ابھی چند ہی قدم چلے تھے، پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ اب جو اکبر نے مڑ کے دیکھا، آنے والا اور کوئی نہ تھا، اکبر کا پورا باپ حسین کمر کو تھامے ہوئے، یا بنیا مہلن مہلا، یا بنیا مہلن مہلا، اکبر آہستہ، اکبر آہستہ، اکبر آہستہ، اکبر آہستہ۔ کیا سن رہے ہو جوانوں؟ کرو باتا اللہ اکبر۔ جانتے ہو آئے علی اکبر گھوڑے سے اترے، علی اکبر گھوڑے سے اترے، آئے اپنے بابا کے پاس، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، یہ پیچھے پیچھے کیوں آئے؟ سنو گے فکرہ؟ کہنے لگے علی اکبر کاش تو صاحب اولاد ہوتا، تجھے پتا چلتا پورے باپ کے دل میں جوان بیٹے کی کیا محبت ہوتی ہے۔ کرو لگاتار جزاک اللہ، اپنا سر و سینہ پیٹنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ بڑا ہی امیر ہے وہ بندہ جو سر بھی نہ جھکا سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہائے زہرا کا غریب، ہائے زہرا کا غریب۔ آج بھی اگر کسی کو رونا نہ آئے نا، میں پھر سے نسخہ دے رہا ہوں، گھر جا کے 2 رکعت نماز پڑھے، شہزادی سے معافی مانگے، اللہ جانے کون سا گناہ ہو گیا ہو، فاطمہ کا رومال آنسوؤں کو نہ لیتا ہو۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جاؤ علی اکبر۔ علی اکبر مقتل میں آئے، ایک لمحے کے لیے، 1 منٹ کے لیے مجھے دیکھنا۔ جب علی اکبر کو مقتل بھیجا نا، حسین آئے ایک بلند ٹیلے پر علی اکبر کی جنگ کو دیکھنے کے لیے۔ علی اکبر نے کمال کی جنگ کی، پیاسا تھا نا، 120 یزیدیوں کو فنار کیا۔ علی اکبر پلٹا۔ جانتے ہو پوری زندگی حسین کی خواہش رہی میرا علی اکبر مجھ سے کچھ مانگے۔ کیا سنا فکرہ؟ ابھی بھی اس فکرے پہ خاموش ہو گئے۔ پوری زندگی حسین کی خواہش رہی، پوری زندگی حسین کی طلب رہی میرا اکبر مجھ سے کچھ مانگے۔ ایک مرتبہ اکبر نے بے موسموں کا پھل مانگا تھا، حسین نے جنت سے منگا کے دیا تھا۔ سنو گے فکرہ؟ یہ ہے علی اکبر۔ جب کہانا میں جملہ سنو، پوری زندگی خواہش رہی حسین کی میرا اکبر کچھ مانگے۔ جانتے ہو جب جنگ سے واپس آیا تو ایک مرتبہ بوڑھے باپ کے سامنے سر جھکا کے کہا بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جاتا۔ ہائے حسین، ہائے حسین، شاباش، ہائے حسین بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جاتا مجھے کچھ قرار آ جاتا۔ اچھا اکبر پیاسے ہو، منع نہیں کیا، اکبر اپنی زبان کو میری زبان میں دو۔ اکبر نے سوکھی زبان حسین کے دہن میں ڈالی، فوراً کھینچ لی۔ بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اپنی انگوٹھی کو اکبر کے منہ میں دیا، چاہو اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مجھے نہیں پتا میں کیسے پڑھوں گا، میرا دل پارا پارا ہو رہا ہے۔ میں فاطمہ زہرا سے، اپنی بی بی سے، مخدومہ سے توفیق مانگ کے تمہیں یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ اب سننا، میری ماں بہنیں جو پسے پردہ ہیں وہ اس فکرے کو سنے۔ علی اکبر واپس جنگ کے لیے گئے۔ سنو گے فکرہ؟ حسین ٹیلے سے علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں، خیمے کے دروازے سے فضا
حسین کا چہرہ دیکھ رہی ہے، زینب خیمے سے فضا کے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ علی اکبر جنگ کر رہے تھے، اتنے میں حسین کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اب تمہاری مرضی ہے جوانو، حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، حسین دوڑے خیمے کی طرف۔ فضا اکبر کی ماں سے کہو اللہ ماں کی دعا کو سنتا ہے، اکبر کے مقابلے میں پہلوان ہے، اس سے کہو مسلح بچھائے۔ اکبر کی ماں نے بالوں کو کھولا، ہاتھ ہوا میں بلند کیے، یا رات تھا یوسف علیہ یعقوب، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے مجھے میرے اکبر سے ملا دے، مجھے میرے اکبر۔ نہ ہاتھ نہیں جوڑنے، ہاتھ نہیں جوڑنے۔ یہ جوانیاں سلامت رہے، یہ پرسہ سلامت رہے، خدا تمہاری نسلوں میں عزتداری کو منتقل کرے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ام لیلہ دعا مانگ، اکبر واپس آئے، ایک فکرہ پڑھنے دینا۔ اکبر واپس آئے، کہا جاؤ اکبر اپنی ماں کو خدا حافظ کہہ دو، جاؤ اکبر کہہ دو فکرہ، جاؤ اکبر ماں کو خدا حافظ کہہ دو۔ جانتے ہو ماں کے پاس آئے، ماں کی آغوش میں سر رکھا، ماں کی آنکھوں کا نور جا رہا ہے، ماں نے بالوں میں انگلیاں ڈالی۔ میرا دل کہتا ہے کہا ہوگا اکبر جن کے بیٹے جوان ہونا ان ماں کو کوئی بازاروں میں نہیں پھراتا۔ کیا سنا تم نے؟ میں کیا پڑھوں، مر جائے گا کوئی۔ میں جو تمہاری حالت دیکھ رہا ہوں، یہ جو تم تڑپ رہے ہو، خدا تمہیں علی اکبر کا صدقہ دے دے۔ میں تو بس یہی دعا کر سکتا ہوں، میں کیا پڑھوں فکرہ۔ اکبر جن کے بیٹے جوان ہوتے ہیں انہیں بازاروں میں نہیں پھرایا جاتا، انہیں شرابی کے دربار میں نہیں لے جایا جاتا۔ اکبر جن کے بیٹے جوان ہوتے ہیں ان کی ماں کی چادر کوئی نہیں چھینتا۔ اللہ اکبر، اکبر نے خدا حافظ کیا۔ اکبر چلے میدان کی طرف، ایک ظالم نے چھپ کے کہا آج دیکھتا ہوں حسین کتنا بڑا صابر ہے، یہ کہہ کر نیزہ علی اکبر کے سینے پہ مارا۔ کرو بتا یا حسین، یا حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سینہ علی اکبر کے نیزے پہ لگا۔ اور 26 ایریا والوں مجھ سے فکرہ سن لینا۔ اکبر نے کہا بابا میرا آخری سلام، حسین زمین پہ گرا۔ اکبر مجھے نظر نہیں آتا، اکبر مجھے نظر۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حوصلہ، حوصلہ لے لو، حوصلہ کر لو، حوصلہ کر لو، حوصلہ کر لو۔ تمہیں تمہاری جوانیاں سلامت رہے۔ اور مجھے معاف کرنا، اور میں سید زیادہ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، مجھے معاف کرنا کسی کے دل پہ سخت گزر جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اجرکم علی اللہ۔ سنو گے میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا کہ علی اکبر کے لاشے پہ حسین کیسے آئے، کوئی مر جائے گا۔ ایک جملہ سن لو، جیسے بچہ ماں کی آغوش میں آتا ہے۔ سنا تم نے فکرہ؟ اکبر کے لاشے پہ پہنچے، میری طرف دیکھو، ایک لمحے کے لیے ایک جملہ سن لینا۔ میں نہیں پڑھتا، میں نے تمہارے چہرے دیکھ لیا، کوئی برداشت نہیں کر رہا، میں فکرہ پڑھنے لگا ہوں۔ جب اکبر کے لاشے پہ پہنچے نا، کیا دیکھا؟ جوان ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ کیا پڑھوں میں؟ جوان ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ حسین آئے، حسین آئے، کیا دیکھا؟ اکبر دائیں دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں روتے ہیں۔ حسین نے پوچھا اکبر بھائی میرے لال کیا ماجرا ہے؟ اس طرف دیکھتا ہے ہنستا ہے مسکراتا ہے، اس طرف دیکھتا ہے روتا ہے۔ کہنے لگے بابا کیا کروں، جب دائیں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں نانا آئے ہیں، میرے دادا علی آئے ہیں،
چچا حسن آئے ہیں، ہاتھوں میں کوثر کا جام ہے، لیکن جب بائیں دیکھتا ہوں دادی زہرا کبھی میرا سینہ دیکھتی ہے، کبھی آپ کا چہرہ دیکھتی ہے، کہتی ہے آؤ میرا حسین، آؤ جوان کا ساتھ۔ کیا کہتے تم لوگوں کے؟ جزاک اللہ نہیں پڑا۔ اکبر اکبر مجھے دیکھو، اکبر کوئی تکلیف؟ بابا سینے میں پرچھی کا پھل ہے، میری طرف دیکھنا 26 ایریا والوں، تمہیں قسم ہے حسین کی غربت کی۔ حسین نے اپنے زانوؤں کو زمین پہ ٹھیکا، آسمان کا رخ کیا، کہنے لگے دادا جب اسماعیل کے گلے پہ خنجر رکھا تھا، آنکھوں پہ پردہ تھا،